السلام علیکم دوستوں. پاکستان میں بلکہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ زیر بحث ہے. بہت سارے لوگ اس پہ خوش بھی ہیں, کچھ لوگ بہت رنجیدہ ہیں, کچھ لوگ اس کو بالکل ایک سیاسی جماعت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک تجزیہ لیا جائے. حبیب اکرم صاحب ہمارے دوست اور آج کل سنو پہ بہت ساری اپنی باتیں سناتے ہیں. اس سے پہلے دنیا ٹی وی پہ تبصرے دنیا کی باتیں اور پاکستان کی باتیں ہم کرتے تھے. تو حبیب شکریہ, آپ اس وقت سفر میں ہیں. بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے لیے وہ کس قدر اہم ہے؟ امتیاز صاحب, اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے ایک تاثر رہا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان کے اندر اس کے جو سیاسی حالات ہیں یا حکومت کی جو تبدیلی ہے وہ کبھی پریڈکٹیبل نہیں ہوتی. اس کے بارے میں ہم پیش گوئی نہیں کر سکتے. کبھی تو یہاں پہ مارشل لا لگتے رہے ہیں, کبھی اچانک وزیر اعظم جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے چلا جاتا رہا ہے. جو دنیا میں رائج طریقے ہیں کہ یا الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم کا آنا یا عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کا بدلا جانا, یہ دو سیدھے سیدھے طریقے ہیں. اب پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ دنیا بھر کے پارلیمانی نظام میں پاکستان جب بھی کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کال کر لیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ عدم اعتماد کسی چھوٹی پارٹی کے خلاف تو آتی نہیں ہے, بڑی پارٹی کے خلاف آتی ہے, اور بڑی پارٹی کو جب آپ نگیٹ کرتے ہیں تو نیچرلی آپ پولیٹیکلی آپ کو جانا پڑتا ہے الیکٹریٹ کے پاس. یہاں پر ہم نے پولیٹیکلی جو گھوڑا ہے وہ گاڑی کے پیچھے باندھ لیا. یوں کیا کہ ہم نے عدم اعتماد آیا, سب سے بڑی پارٹی کے خلاف آیا, اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں نے اکٹھے ہو کے عدم اعتماد کیا. اور پاکستان تحریک انصاف کے بعد جو دوسری بڑی پارٹی یعنی جو اس وقت اس اتحاد کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کی نشستیں بھی پاکستان تحریک انصاف سے آتی ہیں. تو لہٰذا ایک پولیٹیکلی ہم نے انکریکٹ فیصلہ کیا کہ ہم نے عدم اعتماد لانا بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد الیکشن میں جانا بالکل ضروری ہے. لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں چونکہ اس طرح کی چیز نہیں تھی تو ایک کانسٹیٹیوشنل کور اس موجودہ سیٹ اپ کو حاصل ہو گیا. اب آ جائے فیصلے کی طرف. دیکھیے, فیصلے سے اس فیصلے کا ہے مقصد کیا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور اسمبلیوں ٹوٹ جانے کے بعد الیکشن کروائے جانے چاہیے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسمبلیاں تو ٹوٹ چکی ہیں, جو فیکٹ ہے عدالت کے سامنے وہ یہاں سے شروع ہوگا. وہ اس طرح نہیں ہوگا جیسے ہمارے ایک معزز جج صاحب نے سوال لکھوایا کہ جناب ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلیاں آزادانہ توڑی یا نہیں توڑی. اس کے موٹیوز میں جا رہے تھے, اس کی اخلاقی اور اس میں سیدھی سی بات لکھی ہوئی ہے کہ فیکٹ جو ہے اسمبلی توڑنا ہے. اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جب اسمبلی وزیر اعلیٰ نے توڑ دی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خود پاکستان میں موجود ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے توڑی ہے, تو بس دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ نے اگلا فیکٹ شروع کرنا ہے. اب دستور میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے 90 دن بعد الیکشن, یہ 90 دن کے اندر اندر اسمبلی کی تشکیل نو. جی امتیاز صاحب, اب ہمارا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ میں تعلق رکھتا ہوں پاکستان کے صوبہ پنجاب سے یا میں تعلق رکھتا ہوں صوبہ خیبر پختونخوا سے. یہ بتائیے کہ ہم سے ہمارے دستور نے کیا وعدہ کیا؟ میرے دستور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ایک وفاق کے شہری ہو اور اس وفاق میں تمہیں 2 ووٹوں کا رائٹ دیا جائے گا, انفیکٹ 3 ووٹوں کا. ایک تم ڈالو گے نیشنل اسمبلی کے لیے, ایک ڈالو گے صوبائی اسمبلی کے لیے. اور میری جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا جب وہ ٹوٹ جائے گی تو تمہیں فوری طور پہ ہم تمہیں 90 دن کے اندر اندر تمہاری اسمبلی بنائیں گے اور تمہارے رائے دہی سے بنائیں گے, تمہارے ووٹ سے بنائیں گے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ میرے ساتھ جو دستور نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. میری اسمبلی ٹوٹ گئی اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ حبیب اکرم اگر تم خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہو, حبیب اکرم اگر تم پنجاب سے تعلق رکھتے ہو, تو تمہارا حق رائے دہی دوسرے صوبوں کی نسبت آدھا ہے. تو ایک ایسا وفاق جس کے اندر امتیاز صاحب آپ کا رائٹ الگ ہو, آپ برہمن ہو اور میں شودر ہوں, کیا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے ایسا وفاق بنایا تھا؟ یہ تو جب بتائے نا. جی بالکل, آپ نے بڑی زبردست بات کہی کہ آئین میں بلیک اینڈ وائٹ ایک چیز لکھی ہوئی ہے, آپ اس سے ادھر ادھر اس کے موٹیوز میں کیوں جا رہے ہیں؟ جج کا یا کسی بھی سرکاری عہدیدار کا
یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ پوچھے کہ ہاں ذرا یہ تو چیک کریں کہ یہ اسمبلیاں ٹوٹی کس طرح تھیں، کیوں ٹوٹی ہیں. اسی لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ آئین میں جو بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ایک فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے، آپ جب بیانات دیکھیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف، وہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ کی بلاول نے بات کر دی، تو یہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت جو ہمارے سٹیٹس کو کے یہ شراکت دار ہیں، یہ روایتی سیاسی اور فوجی قوتیں، ان کو یہ ہضم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. امتیاز صاحب، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دراصل جو آپ کو بے چینی نظر آ رہی ہے وہ خالی الیکشن کی نہیں ہے. یعنی لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ تشکیل نو کے مراحل سے گزر رہا ہے. پاکستان کی جو پاور ایکویشن ہے وہ بگڑی ہوئی تھی، اور یہ دنیا بھر میں بگڑی ہوتی ہے، بنتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور اس پاور ایکویشن کو درست کیا جاتا رہتا ہے. اس میں ایکویلیبریم، اس میں توازن، بیلنس پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پاور ایکویشن ہے، جب اس کے اندر جو نیا ایک یعنی اس کی جو ری ایڈجسٹمنٹ آف دی ایلیمنٹس ہے وہ ہونی ہے، تو وہ کس کے ذریعے؟ وہ الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کے ذریعے ہی یہ کام کیا جاتا ہے. میگنا کارٹا سے لے کے آج تک آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 850 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں ہمیشہ الیکشن کے ذریعے اس پاور ایکویشن کو درست کیا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آخری تجزیے میں ہمارا جو موجودہ پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک طرف چلے گئے ہیں. اور اس میں عدلیہ کے کچھ عناصر بھی ہیں جو ڈیفینیٹلی اس پاور ایکویشن سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. اب وہ اس کو چینج ہونے سے روک رہے ہیں. اب کسی کو اچانک خیال آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کیوں توڑی. اب کسی کو خیال آتا ہے کہ یہ تو سو موٹس پہ بنتا ہی نہیں تھا. کسی کو خیال آتا ہے کہ جو یہ جو لیگلی ہے، اصل بات ہے کہ ہم جو ہائرارکی ہے اپنی عدالتوں کی وہ خراب کر دیں گے کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ ہے. امتیاز صاحب، یہ سارے وہ دلائل ہیں جو آپ مولوی تمیز الدین خان کیس میں اٹھا کے دیکھ لیں، جسٹس محمد منیر، جسٹس منیر احمد نے دیے، یہ سارے وہ دلائل جی. اور کارنیلیس کا جو نقطہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ بھائی قانون کیا کہتا ہے، اس کا سبسٹانس کیا کہتا ہے. تو جب ہم نے اس طرح کی یہ آپ کو بیسیکلی یہ سگنلز ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ دراصل سوسائٹی میں پاور سٹرکچر کو ایز سچ قبول نہیں کیا جا رہا. اب اچھی اس میں بڑی زبردست بات حبیب آپ نے یہ کی، جو آپ نے جسٹس مولوی تمیز الدین اور جسٹس منیر کی جو بات کی، کہ جو آرگومنٹ، جو دلائل آج ہم سن رہے ہیں مختلف اطراف سے، چاہے وہ عدلیہ سے آ رہے ہیں چاہے سیاستدانوں سے، وہ 1954 کے دلائل ہیں. یعنی ان کو تھوڑا سا احساس نہیں ہے، تھوڑی سی وہ کہتے ہیں شرم، میں نہیں کہوں گا وہ نہیں ہوتی، کہ بھئی آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں. اور ہمارے پڑوسی ممالک میں جج بیٹھے ہیں، وہ بھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی آپ کے آئین میں جو لکھے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے. تو اسی لیے وہ میں نے پوچھا آپ سے کہ اسٹیٹس کو کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ ہضم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ دکھائی نہیں دے رہا. اور پھر ایک اور بات دلچسپ امتیاز صاحب، کہ ہم نے ریسنٹلی حریت پسندی کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے، اور وہ حریت پسندی کی قسم یہ ہے کہ میں نے عدالت کا فیصلہ نہیں ماننا، میں نے لوگوں کو حق رائے دہی نہیں دینا. یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں، ہم نے اپنے آپ کو اور ہماری پارلیمنٹ نے کس طرح خود کو لطیفہ بنا لیا. تو یہ کہ لیکن میری اگر ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم مانیں گے نہیں، یہ زبردست بات جی، نہیں ہے. اور پھر حق رائے دہی آپ دیکھیے کہ وہ فیصلہ کیا ہے. فیصلہ اس حکومت کے خلاف نہیں ہے، فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے، فیصلہ کسی رکن قومی اسمبلی کے خلاف نہیں ہے، اور فیصلہ قومی اسمبلی کے الیکشن کا بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پنجاب کو انفیکٹ اس کیس میں تو اس فیصلے میں تو صرف پنجاب کا ذکر ہے، جی. تو پنجاب کے لوگوں کو حق رائے دہی نہیں دینا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوچ بدل گئی، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوچ بدلی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے وہ سارے عناصر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ پنجاب کو حق رائے دہی نہ دو. تو آپ ملک کے سب سے بڑے صوبے کو حق رائے دہی نہ دے کے کیا آپ وفاق کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا آپ اچھی جو پاکستان کی بات، خدمت کر رہے ہیں؟ جی آپ نے جو بات کی نا، مجھے جو سابق ANP کے سربراہ تھے عبد الولی خان، ان کی بات یاد آ گئی جب وہ 70 کی دہائی میں اپنی پیشیاں بھگت رہے تھے مختلف غداری کے الزامات میں. آپ کو معلوم ہے بعد میں تو نواز شریف صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست بن گئے تھے. تو
انہوں نے ایک موقع پہ عدالت جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں پاکستان میں تبدیلی اگر آئی تو وہ پنجاب سے آئے گی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے پاکستان کے اندر جو دور رس تبدیلی شروع ہوئی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں الیکشن کے سلسلے میں لوگوں سے ملتا ہوں، سرویز کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بات تو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر تبدیلی آئی ہے. اور تبدیلی بھی جب آپ پنجاب میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کے اثرات آئیں گے. چاہے وہ خیر کسی بھی ایک صوبے میں تبدیلی آئے، اس کے اثرات پورے پاکستان میں آتے ہیں. لیکن آبادی کے اعتبار سے چونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے اس کے اثرات زیادہ ہماگیر ہوتے ہیں اور زیادہ دور رس ہوتے ہیں. دیکھیے امتیاز صاحب، آپ، اور یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کا مسئلہ بھی ہے، بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے، خیبر پختونخوا کا مسئلہ بھی ہے. آج ہمارے بچے جو ہیں وہ موبائل فون کے ذریعے، یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، میں دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوں، اور سفر میں ہم دونوں انفیکٹ حالت سفر میں، اور ہم ایک بات کر رہے ہیں اس طرح کہ گویا آمنے سامنے بیٹھے. کیا اس فنومنا نے ہمارے بچوں کو متاثر نہیں کیا؟ کیا آج میرے بچے، آپ کے بچے، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ میرے گھر کے سامنے کی سڑک تو ٹوٹی ہوئی ہے اور میرا باپ اچھا بھلا پیسے کمانے والا آدمی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کے کسی ملک کے ایک غریب سے شخص کے گھر کے سامنے بھی سڑک بڑی اچھی ہے. اس کا لائف سٹائل اور میرا لائف سٹائل جو ہے، میں یہاں پاکستان میں رہتا ہوں تو میں سرکار پٹوار کے ہاتھوں خوار ہو جاتا ہوں، لیکن دنیا کے دوسرے ملکوں میں اس طرح کی شکایت تو نہیں کی جاتی. تو اب آج کا نوجوان ریاست کی یوٹیلیٹی پر اصرار کرنے لگا ہے. وہ یہ بالکل. کہتا ہے کہ اگر ریاست موجود ہے، اگر پولیس، پھر ریاست کے اندر پولیس موجود ہے، ریاست کی اجارہ داری ہے وائلنس کے اوپر، جسے مونوپلی آن وائلنس ہے، تو پھر دوسرے وائلنٹ گروپس کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اور اس پولیس کے جو ہے، علاوہ کہ میرا ریاست طاقت کا اختیار تو اپنے پاس رکھتی ہے، لیکن جو عوام کو، غریب عوام کو سہولیات فراہم کرنے کا فرض ہے اس پہ، وہ ادا نہیں کرتی. آپ ذرا ایک اور چیز ملاحظہ فرمائیے کہ عمران خان کی حکومت آتی ہے 2018 میں. 2020 یا 21 کی آپ کو یاد ہوگا، جو معید تھے، وہ ہمارے NSA ہوا کرتے تھے. موحد یوسف صاحب. جی، معید یوسف صاحب. معید یوسف صاحب نے ایک پالیسی بنائی تھی، اور اس کا عنوان تھا کہ پاکستان کی داخلہ پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، ایسا ہی تھا نا؟ نہیں، وہ بعد اس میں بنی تھی. یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی جو ڈاکٹر معید یوسف کی نگرانی بنی. پھر اس سے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی جو تھا وہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل تھا. لیکن لیکن وہ معید یوسف نے تھی، معید انہوں یوسف نے کے یہی دور کہا، لیکن میں. بنیادی طور پر ان پالیسیز میں یہی کہا گیا جو ڈاکٹر معید یوسف کی بھی تھی، ہم بھی اس کنسلٹیشن میں شامل تھے، کہ پالیسی پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو مرکز میں محور میں رکھیں. آپ اس کنسلٹیشن میں بھی شامل تھے. جی اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان کے شہری کی جان کی حفاظت، یہی تھا نا اس کا پہلا نقطہ. بنیادی انہوں نے کہا کہ محور پاکستان سٹیزن ہوگا، شہری ہوگا. وہ پاکستان کے شہری کی سیکیورٹی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں تک مجھے پتا ہے پہلی ایک پالیسی بنی تھی. جی بالکل اور ایسے ہی تھا. ریاست نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم پاکستان کے شہری کے نہ صرف نمائندہ ہے بلکہ اس کے محافظ بھی. آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے عمران خان کے دور میں ریاست اپنا کریکٹر بدل رہی تھی، ریاست عام آدمی کے لیے سوچ رہی تھی. اچھا، کچھ چیزوں سے عمران خان کی مجھے سخت اختلاف تھے ان کے اس دور میں بھی. میں اتنے وائڈ سپریڈ احساس پروگرام کے حق میں نہیں ہوں، ایک معاشیات کے ایک طالب علم کے طور پہ. میں لنگر خانوں اور پناہ گاہوں کے جی بہت بالکل زیادہ حق پہ نہیں. ایسے ہی. میرے ذہن میں اس کے لیے کچھ ادر سولوشن ہیں. لیکن بہرحال ریاست نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ ریاست کمزور، یعنی ہمارے معاشرے کا سب سے طاقتور عنصر ریاست، اور معاشرے کے سب سے کمزور آدمی پہ اس کی توجہ. اب یہ جب آپ سوسائٹی کا کریکٹر بدل رہے تھے، کریکٹر بدلا جا رہا تھا، تو ون فائن مارننگ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. فیئر، آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے وزراء اعظم کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف آتی ہے. لیکن جب میرے جیسا شخص نوئنگلی، جب اس کو یہ پتا ہو کہ میری اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے چیزیں کہیں اور سے ہل رہی ہیں،
جغرافیہ جو ہے وہ پاکستان، یہ جغرافیائی طور پہ پاکستان کے اندر کام نہیں ہو رہا، پاکستان سے باہر بھی اس کے اندر کچھ دوریں ہلائی جا رہی ہیں. تو پھر پھر اس کے ساتھ ایک آپ کے سامنے سائفر کا باقاعدہ ریکارڈ آ جائے جی تو پھر بالکل، اس میں تو اب اس دوران تو اب بہت ساری باتیں کافی ساری واضح ہو چکی ہیں کہ کس طرح باہر سے ڈور ہلائی گئی، لیکن جو تو سہولت تھی وہ یہ یہاں. جو اب آپ بات کر رہے ہیں نا، جی بیسیکلی کچھ لوگ ہیں جو ریاست کا یہ کریکٹر نہیں بدلنے دینا چاہتے. ہاں، مطلب کچھ اس میں ہر طرح، ہر زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو نچوڑا ہے، جونک کی طرح اس ریاست کا خون نچوڑا ہے. تو ابھی پھر ایک بات یہ بتائیں آپ، چونکہ ہم بھی ری ڈیفائننگ آف پاکستان، یہ کہ پاکستان خود کو ری ڈیفائن کر رہا ہے، پچھلے سال 1.5 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایک نئی شکل پاکستان کی اس سے ابھرے. اب عمران خان کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی غدار، دہشت گرد، توہین عدالت کے مرتکب، کوئی 130-40 ان کے خلاف کیس ہیں، یا پھر وہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں ابھی، یعنی موجودہ نظام کے جو بڑے بڑے مہرے ہیں ان کی پالیسیوں اور ان کے رویوں کے خلاف ایک علامت کے طور پہ. دیکھیے، عمران خان کو ایک فنومنا ہونے کا درجہ تو مل گیا ہے. یعنی اب جو عمران خان بہرحال ایک جد و جہد، ظاہر ہے آپ کے اپنے دلائل ہو سکتے ہیں، کسی میرے جی اپنے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی قیادت کی مرکزیت پہ فی الحال کسی کو شک نہیں. اور جو نیچے بھی لوگ ہیں، جو عام گلی محلے کے لوگ ہیں، ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح 90s میں ہم ٹریٹ کیا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ون فائن مارننگ حکومت بدل جاتی تھی. آپ تو اس کے گواہ ہیں چیزوں. لیکن آج جو ہو رہا ہے وہ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ موبائل فون نے، ڈیجیٹل میڈیا نے بہت کچھ انہیں بتا دیا ہے. تو لہٰذا اب یہ سمجھنا کہ عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے کسی ایسے طریقے سے جو طریقہ قانونی نہ ہو، تو اس کے آپ سمجھیے کہ ہم اپنی ریاست کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری جدوجہد ہو رہی ہے، یا پورا جو عمران خان کی پالیٹکس ہے، ہماری پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر الیکشن مانگا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر ووٹ کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جو بھی اپوزیشن ہے، عمران خان جیتے ہارے، وہ کر ووٹ کی بات رہے ہیں اور اس دستور کے اندر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بات ہے جو دستور کے اندر ہو رہی ہے، اور دوسری بات ہے پی ڈی ایم جو دراصل دستور کی نیگیشن پہ مبنی، دستور کو نفی کرنے پہ مبنی. تو ان دو باتوں کا فرق اور ان دونوں کا اندازہ لگانا میرا خیال ہے کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے مشکل ہے. اچھا، آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی، میں اسی پہ ختم بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے کہا نا کہ موبائل فونز ہیں، یہاں پہ لوگوں کو انفارمیشن آتی ہے. میں آپ کو اپنے گھر کی قصہ سنا دیتا ہوں کہ ہمارے 2 گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، کوک ہے، ڈرائیور ہیں، صبح سے شام تک وہ کنیکٹ کر کے وائی فائی سے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر شام کو مجھے وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں، شہباز شریف کیا، اور عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں یار تم بتاؤ مجھے. وہ بتاتے تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ عام آدمی بھی اتنا اس میں کھپ گیا ہے کہ وہ بھی ایک تبدیلی چاہتے ہیں. تو ہم اس پہ اپنی اس گفتگو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان خود کو ری ڈیفائن کر رہا ہے. یہاں پہ جو سوشل، اس کی سماجی حیت ہے، سیاسی حیت ہے، وہ بدل رہی ہے. کس پہ؟ قانون کی حکمرانی، رول آف لا جس کو کہتے ہیں، اور آئین کے احترام کی وجہ سے. اور دعا ہم سب کو یہ کرنی چاہیے. آپ نے بھی ماشاءاللہ زبردست کوششیں کی ہیں اس سلسلے میں. ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے کہ آئین سے ادھر ادھر شخصیات پہ نہ جائیں، نہ پارٹی پہ جائیں، نہ شخصیت پہ جائیں. یہ دیکھیں کہ وہ آئین کے مطابق بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو بہت شکریہ حبیب آپ کا. اللہ آپ کا بھی سفر بخیر کرے اور جلد آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.